السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز و محترم دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں قرآن مجید کا 26واں پارہ پڑھا گیا، اور 26ویں پارے کے اندر ایک سورت الحجرات، اس کی مکمل تلاوت ہوئی۔ یقیناً اگر سورت الحجرات کے اندر جو اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، جو بھی سماج اور معاشرہ ان اصول اور ضابطوں پر عمل کر لے تو اس دنیا کا سب سے بہترین، سب سے خوشحال، سب سے امن پسند اور سب سے اچھا اور افضل معاشرہ اور سماج بن جائے گا۔ بڑے ہی پیارے پیارے اصول بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر یا گھر بار کے اندر، دوست و احباب کے اندر، میاں بیوی کے اندر، دو پارٹنر کے اندر جو بھی اختلافات، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں جو پنپتی ہے، ان کے پیچھے ایک چیز کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک چیز سبب اور ریزن بنتی ہے، اور اس چیز کو ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں۔ سورہ حجرات کے اندر ایک آیت میں اسی چیز کا علاج بتایا گیا ہے، اور وہ چیز ہے غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ ہم کافی کچھ سنتے ہیں غلط فہمی کے تعلق سے اور جانتے بھی ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ، یہ ورڈ یوز بھی کرتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ہماری دوستی ختم ہو گئی، غلط فہمی نے ہماری پارٹنرشپ کو ختم کر دیا، غلط فہمی کی وجہ سے ہماری بچپن کی یاری اور دوستی سیکنڈوں کے اندر ختم ہو گئی، اور غلط فہمی کی وجہ سے معاملہ میاں بیوی کے درمیان طلاق تک پہنچ گیا۔ غلط فہمی کے تعلق سے کافی کچھ سنتے ہیں اور جانتے بھی۔ غلط فہمی کسے کہتے ہیں؟ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اور غلط فہمی کا علاج سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ تھوڑی سی معلومات اس تعلق سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط فہمی کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ معاملہ ویسے نہیں تھا جیسے سمجھ لیا گیا، ریئل سینس میں بات کچھ اور تھی، سمجھا کچھ اور گیا، کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن سمجھنے والے نے، سننے والے نے کچھ اور سمجھ لیا، اور غلط فہمی ہو گئی، اور معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انسان بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ غلط فہمی میرے بھائیوں ایک وائرس ہے، وائرس، یہ دل کی کھوٹ ہے جو سامنے والے انسان کی زندگی کی ساری فائلیں ہمارے سامنے کرپٹ کر ڈالتی ہے۔ بس ایک بار غلط فہمی ہو گئی نا، ساری اچھائیاں بھول جائیں گے ہم، ساری اس کے احسانات بھول جائیں گے۔ غلط فہمی وہ غلط چیز ہے، اور گندی چیز۔ اتنے نقصانات ہوتے ہیں غلط فہمی کے۔ اب دیکھیں اکثر طلاق جو واقع ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے؟ غلط فہمی ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ، دو بڑے بڑے تاجر اور بزنس مین، کامیاب تاجر، ان کی سالوں کی پارٹنرشپ ختم ہوتی ہے
کیا ریزن ہوتا اس کا؟ غلط فہمی. غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی؟ اس کے اسباب کیا ہوتے؟ غلط فہمی ہوتی ہے پیدا ایک تو بات چیت سے، گفتگو سے، اور اسی طرح سے غلط فہمی لکھنے سے بھی پیدا ہوتی. لکھنے سے بھی مثال دوں گا میں آپ. غلط فہمی پیدا ہوتی ہے بے توجہی سے. ہم کسی کی بات کا ریسپونس نہ دیں، کوئی ریسپونس نہ ہوا کرے تو غلط فہمی پیدا ہوتی. اور بھی بہت سارے اسباب اور ریزن ہوتے ہیں، موٹی موٹی چیزیں بیان کر رہا ہوں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. پورے مہینے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ کو، آپ سنتے سنتے ہو سکتا ہے اب آخری ایام چل رہے ہیں تو مختصر بات کرو تو زیادہ بہتر ہے. بات چیت سے، گفتگو سے غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی؟ دیکھیے اس کی مثال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے. ایک صحابی تھے مدینہ کے اندر، ان کا گھر مسجد نبی سے دور تھا، بہت بڑی دور سے نماز پڑھنے آتے تھے، پھر بھی نماز کا وقت پہنچ جایا کرتے. کوئی کسی بھی نماز میں غیر حاضر نہیں رہتے تھے، کافی دور کرتا ہوں. تو ایک دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ یار آپ ماشاءاللہ، آپ کی تڑپ اور لگن اور جذبہ اور شوق نماز کے تعلق سے، نماز با جماعت کے تعلق سے بڑا اچھا ہے. آپ کا گھر بھی دور ہے، ایسا کریں آپ مسجد نبی کے پاس گھر لے لیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آپ گھر لے لیں تو بہتر ہوگا آپ کے لیے. تو جو بہت دور سے آتے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ میں پسند ہی نہیں کرتا، میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا گھر مسجد نبی کے پاس ہو. اب یہ بات سننے والے نے یا پوچھنے والے نے جیسے ہی سنی، اب غلط فہمی پیدا ہو گئی. یار کون پسند نہیں کرتا کہ اس کا گھر مسجد نبی کے پاس ہو؟ کس کو بھی پسند نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس رہے؟ یہ آدمی منافق ہو گیا ہے، اس کو اللہ کے نبی سے اور مسجد نبی سے محبت نہیں ہے، یہ منافق ہے. وہ گیا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی آپ سے محبت نہیں کرتا، نہ یہ اس بات سے محبت کرتا ہے، یہ بات اسے پسند ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے، مسجد نبی کے قریب رہے. اللہ کے نبی یہ منافق ہو گیا ہے. بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا کہ بھائی آپ نے یہ بات بولی ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آپ نے یہ بات بولی کہ آپ پسند ہی نہیں کرتے کہ مسجد نبی کے پاس رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا گھر ہو؟ کیوں آپ نے یہ بات بولی؟ آپ منافق ہو، آپ کو محبت نہیں ہے مسجد نبی سے، آپ کو محبت نہیں ہے کہ آپ میرے پڑوسی بن جائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے، میں منافق نہیں ہوا، اور نہ یہ بات ہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا، نہ یہ بات ہے کہ میں آپ کا پڑوسی بننا نہیں چاہتا. دراصل بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر دور ہے، میں دور سے چل کر مسجد نبی آؤں اور میرے ہر قدم کے بدلے، جو بھی قدم میرا اٹھے مسجد نبی کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر ڈالے اور میرے درجات کو بلند کر دے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی خوشخبری دی ہے، جو بھی مسجد چل کے آتا ہے اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو یہاں غلط فہمی پیدا ہوئی نا صاحب کو، اس سے بات چیت سے پیدا ہوئی. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اگر میں پریکٹیکل لائف میں بات کروں تو، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، اسی لیے ایک مثال پر اکتفا کرتا ہوں. غلط فہمی پیدا ہوتی لکھنے سے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گروپ میں چیٹنگ چلتی ہے اور لکھنے والے لکھتے ہیں بہت ساری باتیں، گروپ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب دو آدمی ایسے ہیں گروپ میں جن کی آپس میں بنتی نہیں، میری اور کاشف بھائی کی بنتی نہیں. اب کاشف بھائی کچھ بھی اشارے کنائے میں لکھیں گے نا، میں سمجھوں گا یار یہ مجھے ہی ٹون کس رہے ہیں اور مجھے ہی مراد لے رہے ہیں اور مجھ پر ہی حملہ کر رہے ہیں. لکھنے سے ہوتا ہے. اور پھر ہر بات جو لکھی جائے گی میں اس کو اپنے آپ پر ہی فٹ کروں گا اور کاشف بھائی کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا رہوں گا.
اور ان سے تعلقات توڑ لوں گا، سلام دعا کم کر لوں گا، اور ان کی غیبت کروں گا، چغلی کروں گا، ان کو بدنام کروں گا، اور سب کچھ کروں گا۔ لکھنے سے دیکھیے غلط فہمی کیسے پیدا ہوگی۔ ابھی ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں ادھر عشرے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو پروگرام ہو رہے ہیں پورے بیجاپور میں، تو اس کے پمفلٹ لگے ہوئے ہیں، سب جگہ لگے ہوئے ہیں، ہر مسجد کے باہر، بھائی فلاں رات میں فلاں شیخ کا فلاں مسجد میں خطاب ہے، لگے ہوئے ہیں، اور ان کو پھر سوشل میڈیا واٹس ایپ پر بھی شیئر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ایسے ہی کسی نے کسی پروگرام کا پمفلٹ بنایا اور اس کو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ڈال دیا، اور نیچے لکھا رہتا ہے کہ بھائی نوٹ، عورتوں کا بھی معقول انتظام رہے گا، نیچے لکھا رہتا ہے عورتوں کا بھی معقول انتظام رہے گا۔ اب پڑھنے والے نے، جس کی سوچ تھوڑی چھوٹی تھی، تھوڑی چھوٹی سوچ کا آدمی تھا، اس نے پڑھا یار کتنے گندے لوگ ہیں، کام تو دین کا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کہ عورتوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ کیا سمجھا کہ اس کو کیا غلط فہمی ہوئی کہ یار مسجد میں یا کہیں پروگرام ہوگا، مرد بھی ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ساتھ عورتیں بھی بیٹھیں گی اور بے حیائی ہوگی، یہ عورتوں کا معقول انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے پتا نہیں تھا بیچارے، اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ بھائی اسے کیا پتا، اس عقل کے اندھے کو، کہ بھائی عورتوں کا راستہ الگ ہے جانے کا، ان کا طہارت کھانا الگ ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے۔ اس میں لکھنے کا مقصد یہ ہے لکھنے والوں کا کہ بھائی عورتوں کا بھی انتظام ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ پروگرام، یہ ٹاپک سنوانا چاہتا ہے، کوئی بھائی اپنی بہن کو، کوئی بیٹا اپنی ماں کو، تو وہ پروگرام میں لے کر آ سکتا ہے۔ ان کے بیٹھنے کا، سننے کا بہترین انتظام پردے کے ساتھ کیا گیا، لیکن بعد میں اسے بتایا گیا کہ بھائی غلط فہمی کے شکار مت ہو، اور اس طرح سے پروگرام کرنے والوں کو بدنام مت کرو، تم نے سمجھا ہی نہیں پروگرام کرنے والوں کا کیا معاملہ ہے۔ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں بے توجہی سے، کسی کی بات پر ریسپونس نہیں دینا، تو اب وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تعلقات توڑ لیتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ کس طرح سے بے توجہی ہم بڑھتے ہیں کسی سے۔ کوئی آدمی ہم سے ملنا چاہتا ہے، ہم سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری طرف سے بے توجہی ہو گئی، اب وہ ہمارے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ شیخ صاحب تو بڑے گھمنڈی ہیں اور بڑے متکبر انسان ہیں، ان کے اندر غرور بھرا ہوا ہے، میں ملنا چاہ رہا تھا، بات کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا اور لوگوں میں بیان کر رہا ہے، یہ وہ یہ سب۔ اس کی مثال کیا ہے دیکھیے، ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ان کے پاس سے ہوا، عمر فاروق گزرے اور انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، لیکن عثمان کسی سوچ میں گم تھے، کہیں اور ڈوبے ہوئے تھے کسی خیال میں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عمر گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام کیا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات گراں گزر، تکلیف ہوئی انہیں، یار میں نے سلام کیا عثمان کو اور عثمان نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تکلیف ہوئی اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وہ گئے فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ آج مجھے عثمان کے ایک رویے سے بڑی تکلیف پہنچی۔ کیا تکلیف، کیا رویہ، عثمان نے کیا کیا تمہارے ساتھ کہ میں ان کے پاس سے آیا ہوں اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا؟ ہاں ایسا کیوں کیا انہوں نے میرے سے؟ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا وہ مجھ سے پسند نہیں کرتے؟ کیا میں نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آخر کیوں انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں عثمان کے پاس، آخر انہوں نے آپ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ لے کر گئے عمر فاروق کو عثمان کے پاس، اور ابو بکر نے کہا وہاں پہنچنے کے بعد ان کے پاس کہ اے عثمان ذرا یہ تو بتاؤ، ما حملك على الا ترد على اخيك عمر سلامه، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تمہارے بھائی عمر نے تمہیں سلام کیا تھا اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا؟
تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ ما فعلت، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے پتا ہی نہیں ہے، پتا ہی نہیں چلا مجھے کہ عمر میرے پاس سے گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے سلام کیا ہے۔ تو عمر فاروق نے کہا واللہ انک فعلت، کہ عثمان اللہ کی قسم تم نے ایسا کیا۔ تو ابو بکر سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے عثمان کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو، غم میں ڈوبے ہوئے۔ تو پوچھا ابو بکر نے آخر کس چیز میں کھوئے ہوئے تھے، کون سے غم میں کھوئے ہوئے تھے تم؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر مجھے غم لائق ہو رکھا ہے دنوں، وہ غم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں پوچھ نہیں پایا، اس کا غم مجھے ستا رہا ہے، اور اس غم میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر، مجھے پتا نہیں چلا کہ عمر گزرے ہیں، انہوں نے سلام کیا ہے، وہ گزر گئے۔ تو ابو بکر نے پوچھا اچھا کون سا غم تمہیں، کون سا سوال پوچھنا تھا، کون سا سوال پوچھنا تھا؟ تو عثمان نے کہا کہ مجھے ایک سوال اللہ کے رسول سے پوچھنا تھا، اور وہ یہ سوال کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا کلمہ تو قبول کر لیا ہے، ہم آپ پر ایمان تو لے کر آ گئے ہیں، لیکن اب ہماری نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ہو، ہم کیسے جہنم سے بچ پائیں گے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان تم نے تو یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا، آپ نہیں پوچھ پائے، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھ لیا تھا آپ کی زندگی میں۔ تو عثمان نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا، ذرا مجھے تو بتاؤ۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے میرا یہ کلمہ، جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا ابو طالب پر، میرے چچا نے یہ کلمہ قبول نہیں کیا، جس نے مجھ سے یہ کلمہ قبول کر لیا، اس کلمے پر ایمان لے کر آ گیا، پھر وہ اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کر گیا، صرف کلمہ بولنا کافی ہے، صرف بول کے مسلمان ہو گئے، اس کے تقاضے ہیں، ان پر عمل کر لیا تو اس کی نجات ہو جائے گی، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اس واقعے میں میرے بھائیوں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان پر ظاہری حالات، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے ذہن پر اثر ڈالتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی کہیں موجود ہوتا ہے جسمانی طور پر، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے۔ انسان پر پیش آنے والے حادثات اس کی زندگی میں، وہ اس کے ذہن پر اثر ڈالتے ہیں کہ اسے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ اس کی مثال دیکھیے، کسی کا اگر لڑکا بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، اور وہ ہاسپٹل میں اس کو دکھا رہا ہے، کبھی فرسٹ فلور پر جا رہا ہے، کبھی خون کی رپورٹ لے کر آ رہا ہے، کئی رپورٹ لے کر جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، کبھی وہ فرسٹ فلور پر، کبھی سیکنڈ فلور پر، اور اسی درمیان وہ سیڑھیوں پر چکر لگا رہا ہے، یہ وہ، کوئی اس کا ملنے والا اس سے مل جائے اور اس سے سلام کرے، السلام علیکم۔ اب اس کا ذہن تو کہاں لگا ہوا ہے، اس کو کون سی چیز کھائے ہوئے، اپنے بیٹے کی ٹینشن کھائے ہوئے ہے، اور یہ وہ، اس کا دماغ اس طرف لگا ہوا ہے، اور گزرنے والا اس سے سلام کر کے گزر جائے لیکن وہ جواب نہیں دے پائے۔ اب گزرنے والا کیا سوچے گا، یار بڑا گھمنڈی ہو گیا ہے، دیکھنے میں تو بڑا نیک بنتا ہے اور میرے سلام کا جواب تک نہیں، ٹوپی کرتا پہنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد میں تو بڑا نیک دکھتا ہے، میرے سلام کا تک جواب نہیں دے، کتنا گھمنڈی ہو گئے۔ تو بھائی اس کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا ہے، وہ کن حالات سے گزر رہا ہے وہ جانتا ہے، آپ غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ اشارے کنائے سے بھی، اشارے کنائے ہم کرتے ہیں، اس میں بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی مسجد کے کونے میں بات کر رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے ان کا وہ پرسنل میٹر ہے، بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، میں ایک کونے میں بیٹھا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ دیکھ کے میں غلط فہمی کا شکار ہو رہا ہوں، ضرور میرے بارے میں باتیں کریں، ضرور یہ بڑے گندے لوگ ہیں، مجھے دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، حالانکہ وہ کاشف بھائی کا، طفیل بھائی کا اپنا میٹر ہے، وہ بات کر رہے ہیں، میں ادھر وہ ہنس رہے ہیں، بات کر کر کے کچھ بھی ہے، آج کھانا کم پڑ گیا، زیادہ ہو گیا، فلاں کی دعوت سے تھی، یہ وہ، یار ہم لوگ زیادہ بنائیں گے، یاسین بھائی کو بول دیں گے یار اب کم مت بنانا، زیادہ ہو جائے گا تو چلے گا لیکن کم نہیں ہونا چاہیے، ان کی باتیں ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں ضرور یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے، اور میں ان کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور عبد الرحمان بھائی کو بولتا ہوں جا کر، یار یہ دونوں اچھے نہیں ہیں، سامنے تو مجھ سے اچھے سے ملتے ہیں
لیکن میرے پیچھے ادھر ہنستے رہتے ہیں یار، تو میں غلط فہمی کا شکار۔ تو حرکات و سکنات سے بھی، اشارے کنائے سے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج سورہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کوئی بھی غلط فہمی کسی کو بھی پیدا ہو جائے، فتبینوا، کیا کر لو؟ تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، پوچھ لو، جا کر میں جا کے پوچھ لوں کیا ہوا یار طفیل بھائی، کاشف بھائی ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہنستا کھیلتا رکھے، کیا بات ہو گئی؟ کیا شیخ صاحب بس معاملے ابھی ایسے چل رہے ہیں مسجد میں، تو ایسی ہنسی آ گئی، خلاص معاملہ خلاص رفع دفع۔ لیکن تحقیق کون کرتا ہے میرے بھائی؟ بس غلط فہمی پال لی جاتی ہے، اور اچھے سے اچھا انسان ہمارے نزدیک برا بن جاتا ہے، اور اس کی ساری اچھائیاں دھری کی دھری رہ جاتی۔ دیکھیے آپ، میں زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور میٹر یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے۔ بس یہی ہے کہ اس سورہ حجرات کے اندر تحقیق کرنے کا مادہ پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بھی اکثر غلط فہمی کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، کیونکہ عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شوہر گھر جاتا ہے اور بیوی بات کر رہی ہوتی ہے اپنے بھائی سے، ماں سے، بہن سے، شوہر کو دیکھ کے ہی وہ فون رکھ دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ شوہر آیا ہے، چلو ان کو کھانا پکڑاتی ہوں، چائے پکڑاتی ہوں، یہ سوچ کر رکھ دیتی ہوں۔ اب شوہر کیا سوچتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی اجنبی سے بات کر رہی ہوگی، اور مجھے دیکھ کے فون کاٹ دیا، بس ڈائریکٹ حملہ ہو گئی، غلط فہمی۔ اب وہ اس کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے شکی بن گیا، وہ شک کرتے 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 اب دونوں میں تراڑ اور زبان درازی، اور اس طرح سے پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور کیا پھر طلاق ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو، غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کر لو، واللہ سکون میں رہو گے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، سکون میں رہو گے، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے تو تحقیق کر لو، بہت ہی پیارا نسخہ ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائیں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔